اور ڈیفینیشن 3 کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک فرد جو ہے بایولوجیکلی مرد ہوگا لیکن اس کے خیالات اور زغم اور تفرقات عورتوں جیسے ہوگی, وہ عورت کی صورت میں آپ کو رجسٹر کرے گا اور اس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. نمبر 1. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. حال ہی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کے حقوق کے نام پر ایک ایسا بل پاس کیا گیا جس کے اندر قوم لوط کے عمل کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے. ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر صرف عذاب ہی نہیں نازل کیا بلکہ انہیں صفحہ ہفتی سے ہی مٹا دیا. ملک بھر میں اس قانون کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے جس کے اندر خود ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں. یعنی خواجہ سراج جن کے حقوق کے نام پر یہ بل بنایا گیا, ان کا کہنا ہے کہ دراصل ہمارے نام کو استعمال کر کے کہ صدیوں سے ہمارے محروم طبقے کو حقوق اور شناخت دلوانے کے نام پر ملک میں ہومو سیکسولیٹی کو قانون بنانے کے لیے تیار کیا گیا اور آخرکار 2018 کے اندر تیار ہونے والے اس بل کو 2022 کے اندر ہماری پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر پاس کر لیا. اب اس بل کے اندر کیا تھا یہ جاننے سے پہلے آپ کو 2 چیزوں کے فرق کو سمجھنا ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کنفیوژن کے اندر ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کئی دہائیوں سے اربوں ڈالر کی فورن فنڈنگ پر چلنے والی NGOs یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے صرف بیٹھی تھی؟ بالکل نہیں, بلکہ وہ اس کی منصوبہ بندی کئی دہائیوں سے کر رہی تھی جس کا رزلٹ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے عورت مارچ, پھر ٹرانس سیکشول الفاظ کی اتنی پروموشن کہ لوگ اسے سن کر قبول کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد یہ بل جس میں یہ کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہو کر بھی لڑکیوں جیسا خود کو فیل کرتا ہوں تو آپ خود کو قانونی طور پر نادرہ میں لڑکی کے جینڈر میں لکھوا سکتے ہیں اور یہ حکومت آپ کو وہی تسلیم کرنے کی مجاز ہے. اور سیم یہی کیس لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وہ بھی لڑکی ہو کر لڑکے کی فیلنگ محسوس کرتی ہیں تو بنا کسی چیک اپ کے یا شرائط کے خود کو لڑکا ظاہر کر سکتی ہیں اور حکومت اس کو یہ ماننے کی مجاز ہے. سوسائٹی یا قانون کوئی بھی شخص اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب اسے ہوگا کیا, یہ بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لڑکا ہو کر خود کو قانونی طور پر لڑکی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ لڑکا ہو کر کسی لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں, مگر قانون آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. الٹا یہ قانون آپ کو تحفظ فراہم کرے گا. اور بالکل ایسے ہی لڑکی جو کہ خود کو لڑکا کہہ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اور کوئی بھی ان سے سوال نہیں کر سکتا, یہ ان کا حق ہے. اللہ اکبر. کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا اور وہاں پر اس قدر بے حیائی کھلے عام ہماری آنکھوں کے سامنے قانون بنتی نظر آ رہی ہے اور سب لوگ خاموش ہیں. ایسے قانون اس وقت بن کر لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں جب کوئی قوم غلام ہو اور اپنے آقا کے حکم کے سامنے کوئی رائے بھی نہ دے سکتی ہو. ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں, ان کا کوئی اسپیسیفک جینڈر نہیں ہوتا. کسی میں لڑکے کی جینس ڈومیننٹ ہوتی ہیں تو کسی میں لڑکی کی. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے, مگر ٹرانس سیکشول ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صرف فیلنگز کی بنیاد پر کہ مجھے لڑکا ہو کر لڑکی کی فیلنگز آتی ہیں اپنا جنس آپریشن سے بدلوا کر لڑکی میں بدل سکتا ہے. اور بالکل ایسا ہی لڑکی بھی کر سکتی ہے, یعنی آپریشن کے ذریعے لڑکے میں بدل سکتی ہے. اب اس آپریشن کو قانونی طور پر لیگل کر دیا گیا ہے اور اس کا مطلب کہ کوئی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر اپنا آپریشن کروا کر اپنی جنس کو بدلوا سکتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ آپ خود اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص صرف فیلنگز کی بنیاد پر اپنے جینڈر کو آپریشن کے ذریعے بدلوا سکتا ہے. اور میں اس سے پہلے کئی بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ مینٹل النس ہے, دماغی بیماری ہے جس کا سائیکالوجیکلی طور پر علاج ممکن ہے. اگر کوئی لڑکا بچپن سے کئی بہنوں کے ساتھ بڑا ہو کر جوان ہوا تو یقیناً اس کی سوچ اور چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل لڑکیوں جیسا ہو جائے گا, جو بعد میں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نکل کر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ سوسائٹی ڈائریکٹ اسے خواجہ سرا یا خسرا کہہ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیتی ہے, اور سیم لڑکیاں بھی ایسا فیس کر سکتی ہیں. یہ کوئی جسمانی کیفیت نہیں بلکہ دماغی بیماری ہے, اور کچھ لوگ اس کا شکار اس وقت بھی ہوتے ہیں جب ہم جنس پرستی کے اندر پڑھ کر اس کا عادی ہو جاتے ہیں. یہ ان کا نشہ بن جاتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا نشہ ایک دماغی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے, تو کیا اس نشے کی خاطر جسے ہم جنس پرستی کا نشہ ہے ہم اسے قانون بنا دیں کہ وہ کچھ اور جینڈر کو محسوس کرتا ہے اور یہ اس کا حق ہے. اگر اسی قانون کو فالو کریں تو اس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے اندر انسان کی نہیں بلکہ کتے کی روح ہے, تو کیا اسے بھی کتے کے قانون دے دیا جائیں یا پھر اس کا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پورے LGBT گروپ کو قانونی تحفظ مل گیا, اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادیاں کر کے اپنا جنس بدلوا کر جو مرضی چاہے کریں, کوئی ان سے نہیں پوچھ سکتا.
سوائے اللہ کے، کیونکہ بالکل یہی عمل قوم لوط کا بھی تھا، اور لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ بدبختو تم نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا کہ یہ باقی دنیا کے لیے عبرت بن جائیں، لیکن ہم انسانوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس ٹائم میں بھی کچھ لوگ اسے دیکھ کر خاموش رہے، نیوٹرل بن گئے کہ ہم تو یہ سب نہیں کر رہے، باقی جو مرضی کریں وہ ان کی لائف ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اور اس گناہ پر اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اور کیا ہم آج اس کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا ایک بار پھر سے ہم اللہ کے قانون کو چیلنج نہیں کر رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عنقریب اس ملک پر سیلاب کے بعد کوئی بہت بڑی تباہی یا قدرتی آفت آنے والی ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ حد سے بڑھ جانے والوں کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ اور قرآنی آیات کے اندر بھی بار بار یہ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے کہ شیطان نے جب اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں دنیاوی خواہشوں کے اندر الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اپنی خدائی ساخت یعنی اپنے جسم کے اندر عدل بدل کریں گے، اسے بدلیں گے، اور اسے ایک قرآنی آیت نے تمام LGBT یعنی لیسبین، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر ایجنڈے کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ حکم کس کی طرف سے انسانیت تک پہنچے گا، اور اسے جان کر اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے پوری انسانیت گمراہی میں مر جائے اور بچے گا صرف وہی جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، کیونکہ جب اللہ نے اسے حرام کہا ہے تو ہمارا سوچنا اور ہماری فیلنگز کوئی میٹر نہیں کرتی، اور ویسے بھی فیلنگز تو ہر گناہ کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا شراب، جوا، بدکاری ان سب کو قانون بنا دیں؟ صحیح مسلم میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کا سطر نہ دیکھے اور عورت عورت کا، مرد مرد کے کپڑے میں داخل نہ ہو اور عورت عورت کے کپڑے میں داخل نہ ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام جوڈیشنری، مذہبی جماعتیں اور میڈیا کی زبان کو تالے لگ چکے ہیں، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ فنڈنگ صرف ان NGOs کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اداروں کی ہو رہی ہے۔ یہ قانون ویسے تو مئی 2018 کے اندر بن گیا تھا، مگر پاس آ ہوا ہے۔ یورپ کا خود کا خاندانی نظام تو تباہ ہو چکا ہے، لہٰذا مسلمانوں کی بنیاد یعنی ان کا خاندانی نظام اب ان کے نشانے پر ہے، اور حالیہ ٹرانسجینڈر کا بل اس بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ جب اس اسلامی معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی اور بے حیائی عام ہوگی تو گھر اور خاندانی نظام تباہ ہوگا، طلاقیں بڑھیں گی۔ عورت مارچ کی حامی عورت جب کسی LGBT کے کسی لڑکے سے شادی کرے گی تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی، یعنی انسان حیوان یعنی کہ جانور بن جائے گا، جیسے جانوروں میں نہ اپنے رشتے کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی احساس۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم یہود جو کہ اس فتنہ کی ماسٹر مائنڈ ہے، اتنے اربوں ڈالر کی فنڈنگ NGOs کو آخر کر کیوں رہی ہے؟ ان کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ ایک ایک کڑی کو آپس میں ملاتے جائیں تو آپ کو تمام کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ شیطان نے کیونکہ اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تیری تخلیق کو بدل کر دکھاؤں گا خود انسانوں کے ہاتھوں سے، اور جب انسان اس LGBT کی لعنت کا شکار ہوں گے تو دنیا کی آبادی کم ہوگی، جس پر دجال کا کنٹرول کرنا آسان ہوگا، اور پاپولیشن کنٹرول ان کے ایجنڈا کے اندر پہلے سے شامل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی تورات کے علاوہ ایک اور فقہ کی مقدس کتاب ہے جس کا نام ہے تلمود، اور اس میں لکھا ہے کہ یہودی ہی اصل انسان ہے، ان کے آس پاس موجود تمام لوگ انسان نما چونٹیاں ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں۔ جس طرح سے انسان کا حق ہے کہ ایک جانور کو استعمال کرے، اس کا خون چوسے، اس سے کام لے، بالکل ویسے ہی ہمارا کام بھی ہے باقی انسانوں کو استعمال کرنا، اور اس سے بڑھ کر اچھا طریقہ انہیں استعمال کرنے کا کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی جانور بنا دیں، کیونکہ انسان رہیں گے تو ہمارے برابر کھڑے ہوں گے، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے، اپنے حقوق مانگیں گے۔ اسی لیے اس فتنے کا آغاز یورپ سے ہوا، اور ہوتے ہوتے یہ آج ہمارے ملک کے اندر اپنی جڑیں گہری کر چکا ہے، اور اس نے سپر پاور امریکہ کو استعمال کر کے ہمارے گھر کے گرد گھیرا تنگ کر لیا، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم سے بھیک مانگنے والی قوم بھلا ہم سے سوال کر سکتی ہے، وہ ہمارے حکم پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی قبر پر، جو کہ آج سے 18 سال پہلے اس فتنے کو سمجھ گئے تھے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر جو لوگ آنکھیں کھول کر سو رہے ہوں، انہیں گھر کو آگ لگنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد انہیں کتنا نقصان ہوا، یہ ان کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ یہ پورا ایجنڈا دراصل ہے کہ آپ انہیں کی زبانی سن لیں۔ انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے
وہ جو ان کی اینوئل سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گئے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گئے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے، مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو میں محنت دو تب ہم کام کریں۔ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکسول ورکرز۔ 7، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق صرف 3 سال کے عرصے میں 29,000 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت کے اندر تبدیل کروا کر دی اور 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد کے اندر تبدیل کروائی، اور جن لوگوں کے لیے دراصل یہ قانون بنایا گیا تھا ان کے لیے صرف اور صرف 30 درخواستیں موصول ہوئی۔ ان میں سے 21 خواجہ سراؤں نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اپنی حیثیت کو اختیار کیا۔ یہ قانون دراصل ایک چور راستہ ہے تمام اسلامی نظام کو تباہ کرنے کا، اور اسلام تو آیا ہی ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اب اسی اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر ایک عورت اور مرد کا جینڈر خود سے آپریشن سے بدل کر خدا کی قدرت میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہوں گے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، شخص کی نسل کیسے بڑھے گی، کیا ٹرانس سیکشول مرد کو ان تمام جگہوں پر رسائی ہوگی جہاں پر عورتیں جا سکتی ہیں؟ کیا یہ نظام خدا کے غضب کو دعوت نہیں دے رہا؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور اس لعنت کے خلاف احتجاج نہیں بلکہ باہر نکل کر مظاہرے کریں، اور اس حکومت کو اس کی اوقات یاد کروائیں کہ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے حد سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ اپنی قدرت کے اندر کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، کسی صورت برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔